سبحان اللہ. واسع اور علیم کا ربط چل رہا ہے نا 2 دن سے. یہ جناب آج میرا مقصود یہی تھا کہ میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن کے حاشیہ کے مسئلہ سلوک کو قرآن پاک کی دلیل سے ثابت کروں کہ حضرت نے جو فرمایا کہ اپنے کمالات کو اپنے مجاہدات کا ثمرہ نہ سمجھنا چاہیے. کمالات نیکی. پہلا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، سب اللہ کی نیکی، اللہ کی طرف سے نیکیاں ہیں. تکبر کدھر آئے گا؟ جس کی نظر اللہ پر ہوگی تو اس کی نظر اپنے پر ہوگی ہی نہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، سب نیکیاں اللہ کی عطا ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جتنے گناہ ہیں ہمارے نفسی شرارت غلاظت حرارت ہے. نیکی ہو جائے اللہ کی عطا، اس طرح حضرت نے سمجھایا تھا شیخ رب العجم پیارے شیخ نے. غلطی ہو جائے ہماری خطا، جو عطا اور خطا کے بیچ میں رہے گا اللہ والا بن جائے گا. تو اپنے کمالات کو اپنے مجاہدات کا ثمرہ نہ سمجھنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل سلوک میں فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ نے بیان کی توفیق دی، کسی کو حدیث پاک پڑھنے کی توفیق دی، کسی کو گھر میں دین پھیلانے کی توفیق دی، کسی کو ممبر مل گیا، کوئی درسگاہ کا امیر بن گیا، کوئی جتنا کوئی نیک ہے کوئی تبلیغ میں چلا گیا، کوئی بڑی پوسٹ اس کو مل گئی یا اس کی پوزیشن آ گئی جناب MBA کے اندر وغیرہ جو بھی ہے. تو میں فرمایا فإن بعض المغترین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم ھذا عین الکفران، کہ جس نے اپنی طرف کیا کہ میں نے والذین جاہدوا فینا کا مجاہدہ کیا، مجھے تو اتنا پیسہ ملنا ہی تھا، میرا بزنس چمکنا ہی تھا، یہ سب ناشکری ہے. اور قرآن پاک میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. جو اللہ ہمارے پاس ستاریت کا پردہ ڈالے ہوئے نا، تو آدمی کو اس کی فکر کرنا چاہیے. اب وقت بھی کم رہ گیا. کیسے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کیوں معاف کرتا ہوں؟ ہمارے محبت کے. تواب الرحیم، جہاں توبہ شروع کی رحمت ساتھ ساتھ. یہ کیا جملے ہیں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا تواب کہتے ہوئے فوراً رحمت ساتھ ساتھ. مایوسی کدھر ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو اپنے کمالات کا ثمرہ نہ سمجھو کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے پستی اور خاکساری اختیار کرتے ہیں اور کافروں کے اوپر سخت ہیں، میری راہ میں تکلیفیں اٹھاتی، وہی اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ جناب. اور ولا یخافون لومۃ لائم، اس کا مفہوم حضرت فرما رہے ہیں جو لوگ مجھ سے یحبہم ویحبون، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے پستی عاجزی خاکساری اختیار کرتے ہیں، کافروں کے اوپر سخت ہے اور میری راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں. 4 تفسیر مجاہدے کی. اور سارے جہان کی علامتوں سے نہیں ڈرتے. یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ میرا کرم، میری مہربانی، میرا فضل اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم. واسع علیم پڑھا تھا نا اللہ. یہاں یہ 2 اسم واسع اور علیم کیوں نازل فرمائے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واسع کے معنی کثیر الفضل. واسع اس لیے نازل کیا کہ کہیں میرے بندے یہ نہ سوچیں کہ جب فضل سب تقسیم ہو جائے گا تو ہم کو کہاں سے اللہ میاں اتنا فضل دیں گے. اس لیے یہاں واسع نازل فرمایا کہ میرا فضل تھوڑا سا نہیں ہے، میں کثیر الفضل ہوں. میری ذات لامحدود ہے، ہر صفت لامحدود ہے. میرے پاس فضل کا اتنا خزانہ ہے کہ لا یخاف نفاد ما عندہ. میں اللہ ہوں اور مجھے اپنے فضل کے ختم ہونے کوئی اندیشہ نہیں. یہ عبارت روح المعانی کی ہے. واللہ واسع علیم کی تفسیر ہے اے کثیر الفضل لا یخاف نفاد ما عندہ من فضل. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا فضل ہے کہ اللہ کبھی اپنے فضل کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں کرتا. غیر محدود فضل ہے کہ اگر ساری کائنات میں تقسیم کر دے تب بھی کمی نہیں ہوتی جناب. سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے. کیا گھر گئے یا اسی میں ڈوبے رہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور علیم کے معنی کیا ہے؟ اے علیم بأہلہ محلہ. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے فضل کے کون لوگ اہل ہیں اور کس محل میں مجھ کو اپنا فضل کرنا ہے. لہذا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل کا اہل بھی بنا دیں اور محل بھی بنا دیں. جب وہ فضل کرتا ہے تو خود ہی سب کچھ بنا دیتا ہے. حسن کا انتظام ہوتا ہے
عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ آخری آیت واللہ واسع علیم کی تشریح کے لیے اللہ کے فضل کا کون اہل اور محل ہے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سن لیجئے، سب مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کیا شعر ہے؟ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بشرط زندگی کل کا مضمون عزیز اور علیم کا ربط۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل کا تو مضمون ایسا ہے دل چاہتا ہے بیٹھے رہیں، لیکن ہے تھوڑا طویل، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔